شہادت کے ساتھ یہ دن منسوب ہے. تو انشاءاللہ انہی کی برکت سے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گی کہ یہ محمد مصطفیٰ پیغمبر اکرم کے حقیقی نمائندے ہیں. یہ رسول خدا کا جز ہیں, یہ اہل بیت کا فرد ہے اور رسول اللہ کا جز ہیں, اس لیے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میرا ایک ٹکڑا طوس میں دفن ہوگا. طوس کی سرزمین پہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا وہاں دفن ہوگا, اور اس کی زیارت کرنا ایسے کہ جیسے میری زیارت تھی. جو اس کی زیارت کو جائے گا اس کو وہی اجر و ثواب ملے گا, جو مجھ رسول کی زیارت کرے گا تو اس کو اجر و ثواب ملے گا. تو امام علیہ السلام جو ہیں یہ سب کے سب ہی محمد ہیں, کیونکہ ایک خدائی نمائندے نے ہر زمانے میں رہنا ہے, تو یہ سب کے سب محمد ہے. ہر خاص و عام مسلمان نے اپنی کتاب میں لکھا کہ رسول خدا نے یہ فرمایا ہمارا پہلا بھی محمد ہے, ہمارا اوسط بھی محمد ہے, ہمارا آخری بھی محمد ہے. تو اس عنوان سے جب دیکھا جائے تو آپ کو ویسے تو نظر آئے گا کسی کا نام علی ہے, کسی کا نام حسن عسکری ہے, تو اسی طرح سے ایک شخص امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آ کے کہنے لگا کہ مولا آپ کے جد کا یہ فرمان ہے کہ ہم سب کے سب محمد ہیں, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ میں کوئی علی ہے, کوئی حسن ہے, کوئی حسین ہے. تو امام نے فرمایا کہ جاؤ تم وہاں سامنے سے الماری سے قرآن اٹھا کے لاؤ. وہ قرآن لے کے آئے. امام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ قرآن ہے. امام نے فرمایا اسے کھولو. اسے کھولا تو امام نے فرمایا کیا نظر آتا ہے؟ کہتا ہے کہ کوئی سورہ کوثر ہے, کوئی سورہ آل عمران ہے, کوئی سورہ بقرہ ہے. تو امام نے فرمایا بند کرو تو کیا ہے؟ کہنے لگا قرآن ہے. تو امام نے فرمایا اسی طرح سے ہم کل ہیں تو محمد ہیں, اور اگر اجزاء کرو تو کوئی علی ہے, کوئی حسن ہے, کوئی حسین ہے. تو یہ سب کے سب محمد ہیں. اب کیونکہ اصل میں نا مسلمانوں میں جو مسائل آج آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ نئے مسائل نہیں ہیں, یہ ہمیشہ سے معصوم. اب تو پردے غیبت میں ہیں, لیکن جب پردے غیبت میں نہیں بھی تھے, ظاہراً بھی امام موجود تھے, تو مسائل اسی قسم کے تھے, یہ کبھی ختم نہیں ہوئے. تو اب یہ ہے کہ جب امام ہمارے 8ویں امام کا زمانہ آیا تو اس وقت تک مسلمانوں میں, شیعوں میں, آپ کے چاہنے والوں میں اتنے فرقے بن چکے تھے کہ جن کو شمار کرنا مشکل ہے. یعنی جب چھٹے امام موجود تھے تو ان کا بیٹا ان کے بیٹے جو اسماعیل تھا, ان کا ایک بیٹا, تو جو اکثر شیعہ جو تھے وہ اسماعیل بن امام صادق یعنی شش امامی, جو بعض تو تھے امام جعفر صادق علیہ السلام تک امامت کو ختم کر دیا کہ بس 6 ہی امام ہیں. سوچئے ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے تھے. یہ کس طرح پیدا ہو گئے تھے؟ یہ بھی ایک دشمنوں کی چال ہے کہ اماموں کے اندر سے مسائل جیسے آج نہیں توڑ رہے, اسی طرح سے اندر گھس کے انہوں نے مسائل کو دیکھ کے تو شیعوں کو توڑا. تو کچھ نے 6 اماموں کو مانا, شش امامی کہلائے. کچھ جو تھے امام صادق کے بیٹے اسماعیل کی امامت کے قائل ہو گئے, کچھ ان کے بیٹے عبداللہ کی امامت کے قائل ہو گئے, کچھ شیعہ اس چیز کے قائل ہو گئے کہ امام حسین ابھی تک زندہ ہیں, ہم بس ان کو امام مانتے ہیں, وہ زندہ ہیں تو ہمیں کسی کی امامت کی کیا. کچھ کہنے لگے محمد بن حنفیہ جو ہیں وہ زندہ ہیں, ہم ان کی امامت کے قائل ہیں. اور کچھ جو تھے وہ یہ کہنے لگے کہ امام موسیٰ کاظم تک جو ہے, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک امامت ہے. اور تو انہوں نے توقف کیا کہ ہم بس امام موسیٰ کاظم تک امام مانتے ہیں. توقف کیا تو وہ واقفی کہلائے, واقفیہ, یہ بھی ایک فرقہ ہے. اور ان سب فرقے والوں کے ساتھ معصومین مناظرے بھی کرتے رہے, انہیں دلائل بھی دیتے رہے کہ امامت کا سلسلہ جو ہے یہ 12 تک جاتا ہے, 12 امام ہیں. لیکن آج بھی بہت سے افراد ایسے موجود ہیں کہ جو کسی کو امام مانتے ہیں, کوئی 6 اماموں کو مانتے ہیں, کوئی 7 اماموں کو مانتے ہیں, جبکہ یہ ایک عصمت کی کڑی ہے اور ہر امام دوسرے کا تعارف کرواتا آیا ہے. خود امام علی رضا علیہ السلام کی امامت جو ہے اس کو امام علیہ السلام کی
امامت کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا تھا امام موسیٰ کاظم نے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسجد میں آپ نے اولاد فاطمیہ کو اکٹھا کیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ بہت سے فرقے بن چکے ہیں، بہت سے فرقے بن چکے ہیں اور یہ مزید نہ بنے. ان کا راستہ روکنے کے لیے اولاد فاطمہ کو مسجد نبوی میں اکٹھا کیا اور باقاعدہ دستخط لیے کہ میرے بعد میرا بیٹا علی امام ہے، علی رضا تمہارا امام ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ عالم آل محمد ہے. سوچیے آل محمد میں کون کون ہے اور ان کا کتنا علم ہے. آل محمد میں علی جیسے بھی ہیں جو سلونی کا دعویٰ کرتے ہیں، آل محمد میں علی زین العابدین بھی ہیں، باقر العلوم بھی ہیں، لیکن جو لقب ملا عالم آل محمد وہ امام علی رضا علیہ السلام کا ہے. گھبرا تو نہیں رہے؟ آج رات میں امام کا ذکر بھی سنیں گے نا، کیونکہ آج کا دن تو حق بنتا ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے. پھر جناب سیدہ جو کہ مولا عباس کی زیارت کو پتہ ہے، وہ شخص جو ایک واقعہ آپ نے سنا ایک دن جاتا تھا مولا حسین کی زیارت کو زیادہ جاتا تھا، تو بیوی نے شکوہ کیا تم میرے عباس کی زیارت کو کم جاتے ہو. تو اگر ہم سے شکوہ کیا کہ میرے 3-4 بیٹوں کا ذکر تو کرتے تھے باقیوں کا نہیں کرتے تھے، تو کم از کم جس امام کا دن ہو اس دن کو ضرور انہی امام کا تذکرہ ہونا چاہیے. تو ذرا خوشی سے جیسے مولا علی کا ذکر سنتے، یہ بھی علی کے علی بیٹے ہیں جن کا ذکر ہے. خود ہمارے چھٹے امام اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظم کو جب دیکھا کرتے تھے تو پیار کرتے تھے اور ان کی جو صفتیں تھیں ان کا ذکر کرتے تھے، یہ میرا سخی بیٹا ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، یہ میرا امام بیٹا ہے. لیکن فرماتے تھے مجھے اس کی جو خوبی سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اس کو ایک ایسا بیٹا دے گا جو عالم آل محمد ہوگا، کاش میں زندہ رہوں تو اس کو دیکھ سکوں. اور امام علی رضا علیہ السلام جو ہے اب یہ وارث ہیں، اب یہ 8ویں امام ہیں. اب امام کو اپنے ان علوم کا وارث ہونا چاہیے، نبی کے علوم کا وارث ہوگا امام. اور امام کے امام ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اب یہ لوگ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں تو ان کا اپنا قصور ہے. واضح دلائل اظہر من الشمس، اب سورج نکلا ہو اور کوئی کہے سورج نہیں نکلا تو اس کی اپنی عقل کا نظر کا قصور ہے، سورج کا تو قصور نہیں ہے. اب یہ ہر زمانے میں ایک آفتاب امامت دمکتا رہا، لوگ کہیں اور جاتے رہے تو یہ ان کی اپنی نظروں کا قصور ہے. تو امام کی، ہمارے 12 اماموں کی امامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ ہمارے امام جو ہے ان سے جب بھی کوئی سوال کیا گیا انہوں نے توقف نہیں کیا، بلکہ سوال کرنے والوں کو آفر کی چاہو تو اپنے سوال بھی نہ بتاؤ، ہم تمہیں سوال بھی بتاتے ہیں جواب بھی بتاتے ہیں. یہ ہمارے امام کی نشانی ہے جو برحق امام ہے. اور دوسرا یہ کہ اتنا علم ہونے کے باوجود کوئی ثابت نہیں کر سکا، کئی جھوٹی حدیثیں انہوں نے بنائی، لیکن یہ ایک ضعیف روایت، کوئی جھوٹی روایت بھی نظر نہ آئی کہ ہمارے 12 اماموں کا کوئی استاد نظر آ جائے، کہیں کوئی کہہ دے کہ ان کے امام کو میں نے پڑھایا تھا، یہ بچپن میں میرے سے پڑھے تھے. نہیں، کوئی جھوٹی روایت بنانے کی ضرورت بھی اس امت کو نہ ہوئی. یہ ان کے علم کی ہیبت ہے، علم کا مقام ہے، اور یہی نشانی ہے امام کے برحق ہونے کی کہ امام جو ہے وہ دنیا میں آ کے نہیں پڑھتا، پیچھے سے پڑھ کے آتا ہے. امام کا علم نقد ہوتا ہے. اذا شاء عالم عالم، جب وہ چاہتا ہے کہ وہ جان لے تو وہ جان لیتا ہے. یہ ان کے علم کا عالم یہ ہے کہ یہ کس طرح سے علم حاصل کرتے ہیں. مولا علی نے کیا فرمایا کہ میرا استاد صرف رسول اللہ ہے. اور رسول اللہ نے کس طرح سے علی کو علم دیا؟ کیا کبھی نظر آیا کہ مولا کائنات بیٹھ کے کچھ چیزیں یاد کر رہے ہیں؟ کوئی چیزیں کو کتابیں رسول نے دی ہیں کہ علی آج اتنا سبق یاد کرو، آج اتنی کتابیں پڑھو، آج اس سال کا اتنا سلیبس ہے؟ کچھ بھی نہیں نظر آئے گا تاریخ میں. صرف کیا طریقہ ملے گا کہ مولا علی یہ فرمائیں گے زکانی رسول اللہ زکن زکا، کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے ایسے علم دیا جیسے پرندہ دانہ بھراتا ہے اپنے بچوں کو. اب آج کوئی اس طرح علم حاصل کرتا ہے؟ آج تو کتابوں کو رٹے لگائے جاتے ہیں، اسکولوں کالجوں میں اتنے اتنے وزنی بیگ اٹھا کے جاتے ہیں، پھر کہیں علم آتا ہے. تو اس علم کو تو مولا
والی علم ہی نہیں کہتے. مولا فرماتے ہیں یہ لیس العلم، یہ علم نہیں ہے، انہ تقلید، یہ تو تقلید ہے. کبھی کسی کی لکھی ہوئی کتاب کو رٹا لگایا، کبھی کسی کی لکھی ہوئی کتاب کو لکھنا شروع کر دیا، تو یہ تو ہم تقلید کر رہے ہیں، یہ علم نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں علم وہ ہے جو قلب مومن پہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں علم آسمانوں پہ نہیں ہے جو نازل ہو، زمین پہ نہیں ہے جو اگے، علم تمہارے اندر موجود ہے. اپنی تربیت کرو اور اس علم کو اجاگر کرو. اب زمانہ یہ کوشش کرتا رہا کہ یہ ایک ایسا سلسلہ امامت ہے کہ ان میں کوئی ہمیں ایسا نظر نہیں آتا کہ یہ علم میں پیچھے کبھی انہوں نے شکست کھائی ہو. یہی کوشش مامون ملعون نے بھی کی اپنے زمانے میں. اب یہ مولا کو ولی عہد بنا چکا تھا، واقعہ اب زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں بتا سکوں. اب یہ ولی عہد بنا چکا تھا تو اس کے خاندان والے اس کو باتیں کرنا شروع ہو گئے کہ تم نے کیا بنی ہاشم میں سے کو اپنا ولی عہد بنایا ہوا ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ اس کو سیاسی مشکلات تھیں، مولا سے اسے کچھ بغض اور حسد، بلکہ خاصا بغض اور حسد تھا جو اس کو اپنی وراثت میں ملا تھا. تو اب یہ کوئی راستہ اس کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ امام کی ذات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں ان کو ولی عہد سے ہٹا سکوں. تو اس نے یہی طریقہ کہ وہ مناظرے کروایا کرتا تھا کہ میں کوئی ایسے مناظرے کرواؤں کہ یہ علمی شکست کھا جائیں تو میں یہ بہانہ کر دوں کہ آپ کا علم کم ہے تو اب آپ ولی عہد نہیں ہے. تو اسی مقصد کے لیے مرو جو ہے یہ ایک ٹھنڈا مقام ہے اس وقت کا، یعنی اب یہ رشیا میں یہ حصہ شامل ہو گیا تھا بعد میں. تو یہ جو تھا یہ اسلامی سلطنت تو بہت بڑی تھی، یہ سارے آج پتہ نہیں کتنے ہی ملک بن چکے ہیں جو سارے ایک سلطنت تھی. تو اب اس نے کیا کیا، مرو میں یہ رہ رہا تھا، موسم گرم تھا تو یہ وہاں پہ چونکہ جیسے ٹھنڈا علاقہ تھا یہ وہاں کا، تو وہاں پہ رہنے کے لیے چلا گیا گرمیاں گزارنے کے لیے. تو ہمارے 8ویں امام تاجدار امامت یہ بھی وہاں پہ تھے، یہ بھی وہاں پہ تھے. تو اب اس نے سوچا کہ میں یہاں پہ ایک بہت بڑا مناظرہ کرواتا ہوں، یعنی ہر مذہب کے علماء، یعنی اس میں یہودی، عیسائی، مجوسی، زرتشتی، لاد مذہب، دہریے، یعنی ہر مسلک کے بڑے بڑے علماء اس نے اکٹھے کر لیے. اور امام نے اسلام کو پہلے کوئی چیز کا علم نہ اس نے ہونے دیا. تو وہاں پہ جب آپ کا غلام تھا جو جس کا نام غالب بن ہرسمہ بن عین ہے، اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ اتنے لوگوں کو بلا رہا ہے اور اس نے پہلے سے سب کو کہہ دیا کہ میں تمہارا مناظرہ کروانا چاہتا ہوں ایک عربی سے، تو اگر تم نے ہرا دیا تو ان کو انعامات کے لیے منہ کھول دوں گا، جو مانگو گے دوں گا، بس تم نے شکست دینی ہے. اور ساتھ میں پہلے سے کہہ دیا کہ تم نے یہاں پہ نہ تو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہونا ہے اور نہ ہی ان کے لیے کوئی جگہ بنا کے رکھی، نعوذ باللہ ان کی توہین کرنے کے لیے. اب یہ جو غلام تھا یہ ہانپتا کامتا، یہ محب تھا مولا کا، مولا کے پاس آئے کہ مولا دربار کا یہ منظر ہے اور آپ کے لیے ایک امتحان ہے تو آپ کو کل مناظرے کے لیے جانا ہوگا. امام نے فرمایا کہ امام مجھے اس میں تم ڈر کس بات سے رہے ہو؟ کہنے لگا کہ بہت سارے مسلک کے علماء ہیں. مولا نے فرمایا جو امام کا علم ہوتا ہے وہ نقد ہوتا ہے، امام کو کتب بینی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ امام کتابیں کھول کے تو یاد کر کے جائے کہ پتہ نہیں کیا پوچھ لیں گے، پتہ نہیں کیا پوچھ لیں گے. اور پھر امام نے فرمایا میں اس علی کا وارث ہوں کہ جو مسند بچھاتا تھا، مسند بچھا کے کہتا تھا تو رات والے آئیں، زبور والے آئیں، آ کے میرے سے سوال کریں، میں جواب ایسے دوں گا کہ ان کی کتابیں پکار اٹھیں گی کہ علی نے جو کہا سچ کہا. میں اس کا فرزند ہوں. علی شہنشاہ حسین بادشاہ، علی شہنشاہ حسین بادشاہ، علی شہنشاہ حسین بادشاہ. امام رضا علیہ السلام پہ بلند تر سلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب امام علیہ السلام چلے، آپ کے دوش پہ عبائے رسول تھی، اپنے جد کی عبا دوش پہ لی، ان کا امامہ سر پہ پہنا، ان کا عصا لیا اور بڑے وقار کے ساتھ جب آپ وہاں دربار میں گئے تو خود بخود پردے بھی اٹھ گئے اور آپ کی پیشانی مبارک سے ایسا نور ساطع ہوا کہ دربار کی ساری روشنیاں ماند پڑ گئیں، ساری روشنیاں چندھیا گئیں.
اور امام کا نور چھا گیا. نور امامت جب دربار میں چھا گیا تو وہ سب کے سب جن کو کہا گیا تھا بیٹھے رہنا کھڑے ہو گئے. اور یہ مامون جو کہتا تھا جگہ نہ دینا، مامون اپنے تخت سے اترا اور غلاموں کی طرح امام کے پیچھے چل رہا ہے اور جا کے امام کو اپنے تخت پہ بٹھا دیا. اب امام جب تخت پہ بیٹھ گئے تو امام نے پوچھا کہ سوال کریں جس نے جو سوال کرنا ہے. اب یہ جو وہاں پہ تھے، وہاں پہ نصرانی، انہوں نے کہا کہ اے مامون ہم اس عربی سے کیا سوال کریں، یہ عبرانی نہیں جانتا، ہم عربی نہیں جانتے. امام نے فرمایا او شخص اپنی جہالت کو اپنے تک رکھ، تو عربی نہیں جانتا لیکن میں عبرانی جانتا ہوں، میں تجھ سے تیری زبان میں بات کروں گا. وہ خوش ہو گیا، اچھا آپ عبرانی جانتے ہیں. پھر امام نے عبرانی میں کلام شروع کیا اور امام نے فرمایا پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے تو مجھے بتا کہ عبرانی زبان میں جو تو بات اب کر رہا ہے میرے ساتھ، مجھے بتا تو نے چونکہ توریت سے، نصرانی تھا نا، توریت سے جو پوچھنا ہے مجھے پہلے یہ بتا کہ توریت کی قرأتیں کتنی ہیں. کہنے لگا یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے. امام نے فرمایا کہ توریت زبانی آتی ہے کہ دیکھ کے پڑھے گا. کہنے لگا مجھے تو زبانی نہیں آتی. امام نے فرمایا اچھا چل تو توریت پہ نظر کر اور فلاں صفحہ نکال، فلاں جز نکال، میں تلاوت کرتا ہوں. امام نے توریت کی تلاوت کی تو پھر اس کے بعد وہ سب پکار اٹھے، یہ آپ جیسا اس جیسی تلاوت تو ہمیں بھی نہیں آتی، آپ نے سچ فرمایا، اس جز میں یہی لکھا ہے. پھر امام نے فرمایا اگر ایمان رکھتے ہو تو ایمانداری سے بتاؤ یہ جو کچھ میں نے توریت میں پڑھا ہے یہ محمد مصطفیٰ کے 8ویں جانشین کا حلیہ میرے جیسا نہیں ہے. یہ جو میں نے پیغمبر کے 8ویں جانشین کا حلیہ بتایا ہے یہ حلیہ میرا حلیہ نہیں ہے. وہ پکار اٹھے صدقت، آپ نے سچ فرمایا، یہ آپ ہی کا ذکر توریت میں موجود ہے. وہ سب کے سب خاموش ہو گئے، سب کی بولتی بند ہو گئی. باقیوں نے جتنے مجوسی وغیرہ سب نے کسی نے سوال ہی نہیں کیا. ایک دہریہ اٹھا، وہ کہنے لگا مجھے ایک سوال پوچھنا ہے، یہ نہیں پوچھ رہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں. اچھا بھائی پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. اس سے اس کی زبان میں کلام کیا. وہ کہنے لگا کہ سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہو، غلام مذہب تھا، دہریہ تھا، کہنے لگا آپ کہتے ہو کہ آپ کا خدا ہر چیز پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو کیا آپ کا خدا اس چیز پہ قادر ہے کہ انڈے میں پوری دنیا داخل کر دے، انڈے کا سائز بھی بڑا نہ ہو دنیا بھی چھوٹی نہ ہو. تو امام نے فرمایا بے شک ہمارا خدا ہر چیز پہ قادر ہے. تم پہلے مجھے یہ بتاؤ یہ جو تمہاری آنکھ ہے اس کے اندر پتلی ہے اس کا کیا سائز ہے، اس سے ذرا تم چاروں طرف دیکھو تو کیا نظر آتا ہے. کہنے لگا محل بھی دیکھ رہا ہوں، بڑی بڑی عمارتیں دیکھ رہا ہوں. تو امام نے فرمایا جو خدا اس پہ قادر ہے نا اتنی بڑی عمارتوں کو تیری پتلی میں داخل کر دے تو وہ اس پہ بھی قادر ہے. پھر امام نے ایک جواب یہ بھی اس کو دیا، یہ بھی فرمایا کہ دیکھو تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. کہنے لگا عصا. پھر امام نے فرمایا یہ کس چیز کا ہے. کہنے لگا لکڑی کا. امام نے فرمایا کیا اس سے میز اور کرسی بن جائے گی. کہنے لگا نہیں، اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے اس لکڑی میں، ایک تو یہ کم ہے اور دوسرا یہ کہ اس طرح کی لکڑی سے میز کرسی تو نہیں بن سکتی. امام نے فرمایا کیوں، یہ لکڑی نہیں ہے، یہ تم کاریگر نہیں ہو. کہنے لگا یہ لکڑی ہے اور میں کاریگر بھی ہوں لیکن اس میں صلاحیت نہیں ہے. امام نے فرمایا اگر اس میں صلاحیت، مادے میں صلاحیت نہیں ہے تو تیری کاریگری پہ تو حرف نہیں آ رہا. کہتا ہے کہ نہیں میری کاریگری پہ تو اسی طرح امام نے فرمایا کہ خدا تو داخل کر سکتا ہے انڈے میں دنیا کو لیکن انڈا تحمل نہیں کر سکتا، تو اس سے اللہ کی کاریگری میں کوئی فرق نہیں آتا. اللہ کی کاریگری ثابت رہتی ہے اپنی جگہ پہ. تو یہ وہ امام کا علمی مقام و مرتبہ ہے. اس در پہ جو بھی جھکا ہے اگر نیت اور خلوص کے ساتھ جھکا ہے تو اس نے دنیا میں وہ چیزیں پائی ہیں کہ جو دنیا میں جن کی دوسروں کی نظر میں آپ دیکھیں تو وہ چیزیں کتنی بھی کوشش کر لیں وہ چیزیں صرف اسی در سے ملتی ہیں. برکت اسی در سے ملتی ہے، سکون قلب اسی در سے ملتا ہے. تو اگر صرف یہ ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے، حقیقی معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. آج دنیا نے خود اپنا رستہ بدل کے آل محمد کو چھوڑ کے کئیوں کو پیر بنایا ہوا ہے. یہ ان کی عقلوں کا فیصلہ ہے. اب آج اکثریت مسلمانوں کی کس کے مرتبے کی قائل ہے؟ ہم جاتے ہیں عراق، ہم مولا کے روزے پہ جاتے ہیں، ہم نجف جاتے ہیں اور یہ جو جاتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی کوشش ہوتی ہے عبد القادر جیلانی کے پاس ہم چلے جائیں، عبد القادر جیلانی کی ہم حاضری دے لیں پہلے.
اچھا عبد القادر جیلانی کا استاد کون ہے؟ ان کے تو استاد بھی نظر آئیں گے نا، جن کو ہم مانتے ہیں ان کا تو کوئی استاد ہی نہیں ہے، تو سب مانیں گے جی عبد القادر جیلانی نے جو علم حاصل کیا ہے نا وہ ابو سعید سے کیا ہے۔ اچھا ابو سعید نے کس سے حاصل کیا ہے؟ ابو سعید کا جو استاد ہے نا وہ ابو الحسن ہے، ابو الحسن کا استاد ابو الفرا ہے، ظاہر ابو الفرا جو ہے وہ پیر بن جائے گا اور یہ اس کا مرید بن جائے گا۔ ابو الفرا کا استاد ابو الفضل ہے، اس کا مطلب ابو الفضل اس کا پیر ہے اور وہ آگے سے مرید ہے۔ اور ابو الفضل نے کس سے علم حاصل کیا ہے؟ شیخ شبلی سے کیا ہے۔ شیخ شبلی نے کس سے کیا ہے؟ سر سختی سے کیا ہے۔ سر سختی نے کس سے کیا ہے؟ جنید بغدادی سے کیا ہے۔ اب یہ جنید بغدادی ہو گیا سب سے افضل، لیکن جنید بغدادی کا بھی استاد نظر آئے گا، وہ کون ہے؟ معروف کرخی، یہ جنید بغدادی کا استاد ہے۔ تو معروف کرخی کون ہے؟ معروف کرخی ہو گیا سب سے اعلیٰ۔ تو معروف کرخی کون ہے؟ معروف کرخی کہا کرتا تھا کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہو تو میرے چہرے کا واسطہ دے کے دعا کیا کرو۔ لوگوں نے کہا تیرے چہرے میں ایسی کیا بات ہے کہ اس کا واسطہ دے کے دعا کرے؟ تو کہتا تھا کہ میرا چہرہ وہ ہے جو 14 سال علی رضا کی چوکھٹ پہ جھکا ہے، ان کی چوکھٹ پہ جھکا ہے۔ یہ ان کا معاشقی تھا، جو سب سے ان کا بلند وہ مولا کے در کا معاشقی تھا، مشق بھر کے لایا کرتا تھا، تذکرۃ الاولیاء میں موجود ہے۔ تو مامون کو ایک دفعہ سفر پہ جانا تھا تو اس نے معروف کرخی سے کہا اپنے مولا سے تعویذ لکھ کے لا دو، حفاظت کی کوئی دعا لکھ کے لا دو تاکہ کہیں کوئی کشتی ڈگمگائے تو میں وہ دعا پڑھ لوں۔ تو یہ گیا، اس نے کیا کیا کہ کاغذ دیا، قلم لیا اور اس کے اوپر لکھ دیا اللہم انجیتا ہوں بے معروف کرخی، بے وجہ معروف کرخی، کہ معروف کرخی کے چہرے کا واسطہ اس کو نجات دے دے۔ اچھا اب اس نے مامون نے بھی جلدی میں پڑھا نا، اس پرچے کو اپنی جیب میں ڈالا اور سفر پہ چل پڑا۔ راستے میں جا کے ایک جگہ طوفان آیا، کشتی ڈگمگائی، اس نے فوراً دعا نکالی۔ اب مانتا تو تھا کہ اسی در سے ملے گا، اس لیے بھیجا اسی در پہ۔ جو نکالی پرچی تو اس پہ لکھا تھا کہ معروف کرخی کا واسطہ اس کو نجات دے دے۔ اس نے جو یہ پڑھا تو غصہ آیا کہ اس نے میرے سے دھوکہ کر دیا، میں نے کہا تھا اپنے مولا سے لکھوا کے لانا، اس نے خود پرچی بنا کے مجھے دے دی، تو یہ جاتے ہی میں اگر صحیح زندہ واپس چلا گیا اس کو قتل کرا دوں گا۔ اس نے وہ پرچی دریا میں غصے سے پھینکی، طوفان تھم گیا، طوفان تھم گیا، معروف کرخی کے نام سے تھم گیا۔ تو اب یہ حیران ہو گیا، واپس آ کے تو معروف کرخی سے کہنے لگا کہ مجھے بتا کہ یہ میں نے تجھے کہا تھا کہ تو اپنے مولا سے لکھوا کے لا، تو نے اپنا نام لکھ کے دے دیا۔ کہنے لگا جو کام ان کا غلام کر سکتا ہے تو مولا کو زحمت کیوں دیتے ہو؟ تو کہنے لگا تیرے نام میں تاثیر کیسے آئی؟ کہنے لگا 14 سال ان کی خدمت کی ہے اور دن میں کئی مرتبہ مجھے امام معروف کرخی کہہ کے بلایا کرتے تھے، ان کے بلانے سے میرے نام میں ایسا اثر آ گیا ہے کہ اس سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ تو جس کو یہ بلا لیں، ان کے بلانے سے ناموں میں تاثیر آ جاتی ہے، ان کے بلانے سے ناموں میں اثر آ جاتا ہے، تو خود ان کے اسماء کتنے بابرکت ہوں گے۔ تو اسی لیے نخود کی اصفہانی جو ہے، حسن اصفہانی، یہ ان کی کافی عمر ہو گئی تھی، یہ مولا کے محب تھے، مشہد میں یہ مولا کے روزے پہ رہتے تھے، تو یہ نابینا ہو گئے عمر کے آخری حصے میں، جب 90 سے اوپر ان کی عمر ہوئی نابینا ہو گئے۔ لیکن نابینا ہونے کے باوجود بھی ان کے سامنے جب آیات قرآنی آتی تھی تو وہ پہچان لیتے تھے، یعنی لوگ ان کا امتحان کرنے کے لیے کچھ آیتیں لکھتے، اندر کچھ دوسری تحریر، اندر آیتیں اندر کچھ اور تحریر کر دیتے اور ان کے آگے صفحہ کر دیتے، بتائیں آیت کون سی ہے۔ تو یہ جو آیت ہوتی تھی نا اس پہ انگلی رکھ کے بتا دیتے تھے یہ آیت ہے، یہ آیت ہے۔ تو لوگ کہتے تھے آپ کے پاس یہ کرامت کیسے آئی؟ تو وہ کہتے تھے یہ کرامت میرے پاس امام علی رضا کی وجہ سے کہنے لگے کہ میں نے 12 سال، توجہ کیجئے گا ذرا، یہ کرامات ایسے نہیں آ جاتی۔ کہتے ہیں میں نے 12 سال ہر رات ایک قرآن ختم کر کے امام علی رضا کو ہدیہ کیا ہے۔ ہم کتنے ہدیے بھیجتے ہیں اپنے امام کو؟ ہم اپنے زمانے کے امام کو کیا ہدیہ بھیجتے ہیں؟ پورے 24 گھنٹوں میں سونے سے پہلے سوچا کریں کہ آج میں نے اپنے امام کو کیا ہدیہ بھیجا۔ یہ جتنی محبت ہوگی اتنا ہی ہدیہ ہے نا۔ آپ اپنی روٹین میں دیکھیں، آپ کو اپنے بچوں سے محبت ہے، ان کے لیے مہنگا تحفہ بھی خرید لیں گے۔ کہیں ہمسائے کے بچے کی سالگرہ آئے گی تو آپ ذرا تھوڑا سستا خریدیں گے،
تو جتنی محبت ہو اتنا اپنی محبت کا اندازہ آپ بس کر لیں. یہی وہ پیغام ہے آج کی مجلس کا. تو بس توجہ دیں اپنے امام کی طرف, اپنے زمانے کے امام کو تحفہ دیا کریں. نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد 11 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے امام کو ہدیہ کیا کریں. اس سے دیکھیں گا آپ کے اندر بھی کتنی کرامات آتی ہیں, آپ کے اندر کتنی ایسی روشن, آپ کا قلب منور ہو جائے گا. امام کو یہ ہدیہ کرنے سے امام بہت راضی ہوتے ہیں, انہیں سورہ توحید ہدیہ کی جائے. اور 11 مرتبہ یہ وظیفہ اگر آپ اپنی زندگی میں لے آئیں تو دیکھیے زمانے کے امام سے آپ کا تعلق کتنا مضبوط ہو جائے گا. یہ تعلق مضبوط ہوتا ہے تو ہی کرامات آتی ہے. تو اس درد سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا. تو امام علیہ السلام کا نام لینے سے, یعنی امام اس کو پکارتے تھے تو اتنی برکت آ جاتی تھی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو وابستہ کریں. تو میں بتاتی کہ حسن اصفہانی ہر رات ایک قرآن ہدیہ کرتے تھے. یہ ان کا عشق تھا امام سے. اور پھر جب ان کے پاس اور بھی بہت سی کرامات تھی, بہت سی چیزیں, وہ دلوں کے راز بتا دیا کرتے تھے دوسروں کی نیت سے. اب ہم معصوم کا فضائل بتاتے ہیں نا کہ مولا دلوں کی بات جانتے تھے, یہ تو ان کے در کے غلام بن کے دیکھیے, آپ کو بھی پتہ چل جائے گی لوگوں کے دل میں کیا چل رہا ہے. لیکن ویسے نہ ہی پتہ چلے تو بہتر ہے. یہاں اگر پتہ چل گئی نا تو جو اوپر سے تھوڑا بہت سلسلہ چل رہا ہے نا, وہ بھی ختم ہو جانے ہیں, وہ والے حالات بھی ختم ہو جانے ہیں. یہ اللہ کے کاموں میں بہتری ہے. اگر ہم میں بھی وہ چیز آ گئی کہ دلوں کی سننے لگ گئے کہ اس کے دل میں چل کیا رہا ہے, تو وہ بڑا خطرناک ہوگا. تو پھر تو شکر ہی کریں کہ بچے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال یہ خدا جو مرتبہ کسی کو دیتا ہے تو سوچ سمجھ کے دیتا ہے. خدا گنجے کو ناخن نہ دے, یہ وہی بات بن جائے. تو اب یہ ہے کہ ان کے پاس یہ دلوں کی دیکھ لیتے تھے کہ کسی بندے کے دل میں کیا چل رہا ہے. تو ان سے جب پوچھا کہ کیسے آپ اس مرتبے میں پہنچے, تو کہتے تھے کہ میں اپنے امام علی رضا کو جب سلام کرتا ہوں, توجہ کیجئے, یہ جو زیارتوں پہ چلے گئے ہیں یا جو جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ جو جائیں گے, جو نہیں گئے تو یہ یاد رکھیں کہ جب آپ نے کسی بھی امام کے حرم میں جانا ہے, جیسے اصفہانی بتا رہے ہیں نا, نخود کی اصفہانی بتا رہے ہیں کہ میں جب اپنے امام کو سلام کرتا ہوں میں انہیں زندہ سمجھ کے کرتا ہوں. میں ان کی زندگی میں جس طرح سے میں انہیں سلام کروں, میں اسی طرح ان کے, میں نے صاحب قبر ہے لیکن میں انہیں زندہ سمجھ کے سلام کرتا ہوں. اور وہ میرا یسمعون کلامی یردون سلامی, وہ میرے کلام کو سنتے بھی ہیں, میرے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں, میرے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. تو جب بھی کوئی زائر جائے زیارات کے لیے ان ہستیوں کے در پہ, سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھیں, اکثر مومنین مومنات میں نے دیکھا ہے اذن دخول کا نہیں پتہ ہوتا. اذن دخول پڑے بغیر کبھی حرم میں, جو حرم ہوتا ہے امام کا گھر ہوتا ہے, ہم اپنے گھروں میں کوئی بغیر اجازت کے آ جائے, ہم ایک عام لوگ, عام مخلوق, اور وہ انبیاء سے بھی افضل گھر, وہ گھر جو انبیاء کے گھروں سے بھی افضل ہیں, پہلے اذن دخول پڑھا کریں, اس کے بعد داخل ہوا کریں. اور اذن دخول جب آپ پڑھیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے کہ مجھے اجازت مل گئی ہے داخل ہونے کی؟ تو علماء عرفاء بتاتے ہیں کہ اذن دخول پڑھتے ہوئے جب آنکھ میں آنسو آ جائے تو سمجھ لیں آپ کو داخلے کی اجازت مل گئی ہے, یہ داخلے کی اجازت آپ کو مل گئی ہے. اور اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ میں زیارات کر رہی, میری قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, تو اس کی نشانی عرفاء یہ بتاتے ہیں جب آپ زیارات کر کے آئے آپ میں تبدیلی آنی چاہیے. اگر آپ جیسے گئے آئے تو پھر ویسے, تو بس آپ نے زیارت نہیں کی, سیر و تفریح کی ہے. تو اگر تو کوئی تبدیلی آ گئی, واپس آ کے آپ نے دیکھا کہ میرا عبادت میں دل لگ رہا ہے, آپ نے دیکھا میرا حجاب نہیں چھوڑنے کو دل کر رہا, آپ نے دیکھا کوئی اچھی تبدیلی آ گئی ہے, کوئی ایک بھی آ گئی ہے, سمجھے آپ کی زیارتیں قبول ہو گئی. تو یہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں ہمیں صرف ان کے در سے ملتی ہیں. لیکن افسوس ہے کہ دنیا نے اس در کو پہچانا نہیں. ہر امام نے اپنی زندگی میں بہت مشکلات دیکھی. ہم صرف چند اماموں کی زندگیوں میں مشکلات کا تذکرہ کرتے ہیں. آپ یقین کیجئے, آپ سیرت تاریخ کو پڑھا کریں, معصومین کی تاریخ پڑھے. ہر امام کا دور انتہائی سخت دور تھا. امام رضا علیہ السلام کا زمانہ بھی اتنا سخت زمانہ تھا. عباسی حکمران, سوچئے یہ اموی حکمرانوں سے بھی ظالم تھے. عباسی حکمران, اور ہر وقت ان کی امام کے ہر کام پہ نظر ہوتی تھی, حتیٰ کہ امام کے گھر کے اندر کے کاموں پہ بھی جاسوس اس طرح کے بھیجے ہوئے تھے انہوں نے, کون جا رہا ہے, کون آ رہا ہے. حتیٰ کہ ایک وقت امام علی رضا پہ ایسا آیا کہ جلودی ملعون کو حاکم نے بھیجا
کہ جاؤ جا کے علی رضا کے گھر جاؤ اور جا کے ان کی عورتوں کے مستورات کے زیورات اتار کے لے آؤ، ان کے گھر کا سارا سامان لے آؤ۔ اور جب یہ لشکر لے کے وہاں پہ امام کے گھر پہ گیا، آپ تصور کریں شریف گھرانہ ہو اور فوجیں، آرمی یا پولیس، کسی ہمارے محلے میں آپ سوچیں کسی کے گھر پولیس آئے، سارے محلے میں ایک عجیب سا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس گھر میں کون رہتا ہے، پولیس آئی ہے۔ اور اس طرح سے امام ایک باعزت معزز وہاں پہ عزت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور کیسے کیسے امتحان دینا پڑے کہ لشکر بھیجا جا رہا ہے، آرمی کو بھیجا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، جا کے مستورات کے زیور اتار لو۔ تو امام ان سے کہتے ہیں کہ تم یہیں پہ رکو، میں خود اندر جاتا ہوں، مستورات کے زیور لا کے دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، ہمیں حکم یہ ملا ہے ہم خود اتار کے لائیں۔ تو امام کو جلال آ گیا، امام نے کہا کہ میں جب تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں خود سارا سامان گھر کا لا کے تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ تو جب امام کے جلال کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اگر اب میں نے زبردستی کی تو یہاں دوسری کربلا برپا ہو جائے گی۔ پھر امام اندر گئے تو زیورات سارے لا کے آپ نے گھر کا سارا سامان لا کے ان ملعونوں کے آگے رکھا۔ کیسے مشکلات تھی مولا کی زندگی کی۔ میں کہتی مولا رضا بڑی مشکلات ہوں، آپ نے تو مستورات کے زیور خود لا کے دیے نا۔ تو ذرا کربلا میں سید سجاد کا حوصلہ دیکھیے، سید سجاد کا حوصلہ دیکھیے کہ کس طرح میرا امام کربلا میں، کس طرح میرا امام شام غریبہ تھی اور قافلے جو فوجیں جو تھی گھوڑوں پہ آ کے کس طرح سے انہوں نے خیموں میں عورتوں کی چادروں کو لوٹا، نہ صرف زیورات کو لوٹا، چادروں کو لوٹا، اور کس طرح سے معصوم بچیوں کے کانوں سے بالیوں کو اتارا نہیں، تاریخ کے الفاظ ہے چھینا، اور زخمی رہے ان بچیوں کے کان، حتیٰ کہ حسین کی بیٹی معصومہ کے کان آج بھی قبر میں، جب قبر کھودی نا ابراہیم دمشقی نے تو کہتے میں نے دیکھا معصومہ کا لاشا تازہ خون بہ رہا ہے، کانوں پہ زخم آج بھی موجود ہے۔ تو بڑا حوصلہ ہے میرے مولا سجاد کا کہ کس طرح مستورات کے قافلوں کے ساتھ کوفہ و شام کے بازاروں میں، کس طرح سے یزید کے دربار میں، یہاں تک کہ ان سب امتحانوں سے گزر کے ایک وقت آیا کہ جب یزید نے کہا کہ اے سید سجاد میں آپ کو مدینہ جانے کی اجازت دیتا ہوں، اب آپ مدینہ واپس جا سکتے ہیں، بس چہلوں کے چند جملے مصائب کے آپ کو پیش کرنے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ میری 3 خواہشات ہیں، 3 حاجات ہیں، ان کو پہلے پورا کر دے۔ یزید نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک تو ہمارا لوٹا ہوا سامان واپس کر دے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں شہداء کے سر واپس کر دے، اور تیسرا یہ کہ اگر تو میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے تو کسی مومن بندے کا انتخاب کر، کسی محرم کا انتخاب کر جو بیویوں کو مدینہ لے کے جائے۔ تو یزید نے، حبیب السیر تاریخ میں البتہ یہ لکھا ہے کہ اس نے، یزید نے تینوں باتوں کو پورا کر دیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں شہداء کے سر بھی منگا دیتا ہوں، اور پہلے اس نے کہا کہ میں لوٹا ہوا سامان واپس نہیں کر سکتا، اس کے عوض مال عطا کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا وہ مال کبھی بھی عوض نہیں بن سکتا کہ میری دادی زہرا کے ہاتھوں کی بنی ہوئی چادر، میری دادی زہرا کے ہاتھوں کی بنی ہوئی چادر کا عوض نہیں ہو سکتا کہ جو میری دادی نے اپنے ہاتھوں سے بنی تھی۔ وہ چادر تطہیر جو تم نے لوٹی ہے اس کا عوض دنیا کا کوئی مال نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد امام علیہ السلام کو اس نے کہا کہ میں آپ کی جان بخشتا ہوں، مستورات کو آپ خود مدینہ لے کے جائیں گے، آپ خود مدینہ لے کے جائیں گے۔ اور اس کے بعد اس نے کچھ مال پیش کیا، جب اہل بیت جانے لگے اس نے کچھ مال پیش کیا تو جناب ام کلثوم نے ایک مرتبہ تاریخی جملہ فرمایا، یا یزید آپ اللہ حیاؤ کا وہ اسلب وجہ کا، اے یزید تو کتنا بے حیا ہے اور تیرا کتنا سخت چہرہ ہے، تقتل کہ تم نے ہمارے مردوں کو قتل کیا ہے، تو اتینی مالن عوضہم، اور اس کے عوض میں تو ہمیں کچھ مال دنیا دیتا ہے، اور ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہم ٹھوکر مارتے ہیں تیرے اس مال کو، ہمیں تمہارے اس مال کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہاں سے جب یہ قافلہ عماریوں پہ بیٹھا تو ایک مرتبہ جناب زینب نے، شام کی وہ عورتیں جو روزانہ آپ کی مجلس میں آیا کرتی تھی، بی بی نے ان سے خطاب کر کے کہا، اے شام کی عورتوں ہم آپ کے پاس ایک ننھی سی قبر چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس کو کبھی فراموش نہ کرنا، کیونکہ جب اہل بیت وہاں سے نکلے تو سب کو اس بچی کی یاد آ گئی، اس معصومہ کی یاد آ گئی جو روزانہ پوچھا کرتی تھی، بھیا سجاد کیا کبھی ہم بھی مدینہ
ملنے جائیں گے؟ بھیا سجاد کیا کبھی ہم بھی اپنے گھر جائیں گے؟ آج یہ اپنے گھر جا رہے ہیں لیکن وہ بچی ساتھ نہیں ہے، وہ بچی ساتھ نہ جا سکی۔ اب یہ قافلہ جب وہاں سے روانہ ہوا بہت ہی مشکل تھا اہل بیت کے لیے، چند وداع ایسے ہیں جو اہل بیت کے لیے بڑے مشکل تھے۔ جب اہل بیت مدینہ سے نکلے تھے نا مکہ کے لیے تو بڑا مشکل تھا اپنے نانا کے شہر کو چھوڑنا، اور پھر اس کے بعد جب 11 محرم کو شہداء کی لاشوں سے ودا کیا، اور آج جب ننھی سی قبر سے ودا کر کے مدینہ جا رہے ہیں تو راستے میں ایک ایسا دوراہا آیا کہ وہاں پہ کربلا کو راستہ جاتا تھا۔ بیویوں نے کہا کہ ہم کربلا سے شہداء سے ودا کرتے ہوئے جائیں گے۔ جب یہ قافلہ کربلا میں پہنچا تو وہاں پہ جابر جو کہ رسول اللہ کے صحابی تھے اپنے غلام عطیہ کے ساتھ وہاں آئے ہوئے تھے، اور جناب جابر وہ ہے کہ جنہوں نے پہلی دفعہ چہلم کی زیارت پڑھی، سب سے پہلے جنہوں نے چہلم کیا امام حسین کا، اور دور سے آتے ہوئے جب قافلہ دیکھا اپنے غلام سے کہا، خود نابینا تھے، کہا کہ تم ذرا دیکھو کہیں اشقیاء تو نہیں آ رہے، لیکن جب نزدیک جا کے غلام نے دیکھا تو سید سجاد تھے۔ جابر سے کہا کہ نہیں، یہ تو اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے۔ جب سید سجاد ملے جابر سے اور گلے مل کے روئے کہ اے جابر، اے میرے جد کے صحابی، آج تک میں ترس رہا تھا رونے کے لیے کہ مجھے کوئی گلے لگا کے میرے بابا کا پرسہ دے۔ آج سید سجاد کو جابر ملے جن کے گلے لگ کے آج سید سجاد روئے، اپنے بابا کا پرسہ لیا، وہاں پہ چند روز تک اہل بیت رہے اور پھر مدینہ تشریف لے۔ اللہ لعنت اللہ۔